بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے، یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا امت سے بار بار کہتے رہے، کیونکہ میرے راستہ روکا ہے۔ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوجی یزید ایک آواز میں کہنے لگے، اے حسین، ہم سب تیرے بابا علی کے بکس میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہمارے جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، آج اس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کی اور بلند کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالار نے دیکھا کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوجی اشقیاء واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوجی یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا نوجوان کو بھائی کو مارا گیا، جس کے بیٹے کو سامنے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنے بیٹے کی خبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوجی یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بنت سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مان دینا ناممکن ہے، جاؤ خیمے کو آگ لگا دو۔ اتنے میں بیویوں کے خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ ظالموں نے حسین کے تیر مارنے لگے۔ امام حسین بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں، اور پھر عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہنے لگے، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے اسے حسین کو مارے، جس کے پاس میزا تھا میزا سے مارے، جس کے پاس تیر تھے تیر مارتے رہیں، جس کے پاس برچیاں تھے برچیاں مارتے رہیں۔ تاریخی میں لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، کربلا کی میدان میں گرم مٹی اٹھا کر مٹھی مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخم ہزاروں لگے تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کے جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں، فوجی یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنے شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا امام حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں، رکو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے، ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سوار کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کے اپنے قدموں پر سوار کر کے اپنی پوری امت کو بتایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر
मुनाफिक सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आता है इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता। वो चीख के दूर चले जाते थे। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम अलैहिस्सलाम के गले पर रखा तो वो देखता है इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। यजीद ने सोचा, हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन के हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा। शायद हुसैन हमें बदवा दे रहा होगा। सुनने के लिए कान खरीब किया तो क्या सुना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह का रहमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आँख खोली और शिमर से कहा, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक़ पर हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। शिमर ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला काटता रहा। फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोक पर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन के सर खत्म होने के बाद खैमों को लूटा गया। बीबी सकीना को तमाशे मारे गए। रसूल अल्लाह की रहवासियों के सरों से चादरें लूट ली गई। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख़ी में लिखा गया है, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म करीब आया। इमाम हुसैन के हाथों में एक अंगूठी थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी तो वो जालिम ने उंगली काट ली और अंगूठी ले गया। और फिर अपने जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध कर करबला के मैदान की गर्म मिट्टी पर इधर से इधर घींचते गए। इतने में उमर बिनते साद ने कहा, ऐ शिमर, तू हुसैन और इसके साथियों की लाश का वो हशर करते रहती दुनिया तक कोई यजीद के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्मों में सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन और करबला गवाह रही। कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है, हम लाशों को पामाल होने नहीं देंगे। फिर बीबी उम्मे लैला का कबीला आकर कहता है कि हम अली अकबर का लाशें पैमाल नहीं होने देंगे। कहीं बीबी रुबाब का कबीला आकर कहता है, क्या हम अली असगर की लाशें पैमाल नहीं होने देंगे। एक शहीद की लाश पामाल होने की जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मशरिक़ से घोड़े मशरिक़ तक घूमते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होते रहा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब बाबा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया गया। उनकी दाएं फसली दाएं तरफ चली गई, जिसका सीना और पुश्त एक साथ हो गए। सलाम हो मेरे बाबा हुसैन पर, जिनका जिस्म मुबारक के टुकड़ों को करबला पर बिखारा गया।